وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات میں پروردگار عالم نے یہود و نصارہ کی بعض خصوصیات اور ان کی جو مشکلات تھیں، ان میں جو انحرافات تھے، جو سماجی مشکلات، جو اپنے انبیاء کی نافرمانی، ان کی طرف اشارہ کیا۔ اس کو ایک مرحلے پہ روک کر پروردگار عالم نے حضرت آدم کے دو بیٹوں کی داستان، جو حضرت حابیل اور قابیل کا مسئلہ ہے، قاتل اور مقتول کا مسئلہ، اس کی علت، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شاید یہ بھی پروردگار عالم یہاں اس منزل میں اس داستان کو بیان کرنا چاہتا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ وہ حسد تھا۔ خداوند عالم یہاں پہ بیان کر کے بنی اسرائیل کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہمارے رسول کو، کیونکہ گزشتہ آیات میں بتایا تھا کہ ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے اس فترت کے دور 500-600 سال کے بعد، لہٰذا وہ بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، تو آپ اس کی اطاعت کریں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اطاعت نہیں کی، تو خداوند عالم سمجھانا چاہتا ہے کہ تم بھی حسد کی وجہ سے، جیسا کہ بعض دوسری آیات میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان کی یہ توقع تھی کہ وہ آخری نبی ہم میں سے ہوگا، جب بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ لہٰذا اس داستان کی کو سمجھانے کے ذریعے خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے ظاہراً بنی اسرائیل کو۔ لہٰذا فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ تلاوت کیجئے ان پر، جو اہل کتاب ہیں یا اس وقت کے جو سارے لوگ ہیں ان پہ تلاوت کریں، یعنی تلاوت قرات سے الگ مفہوم ہے۔ جب ایک سمجھائی جاتی ہے ایک چیز باقاعدہ انداز میں، اس کو تلاوت کہا جاتا ہے، اس کے مفاہیم کی پیروی کی جاتی ہے، اس پہ عمل کیا جاتا ہے، اس سے درس لیا جاتا ہے، پیغام اور عبرت جب لی جاتی ہے تو اس کے لیے وَاتْلُ اور تلاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ تلاوت کیجئے ان پر نبأ ابنی آدم بالحق، حضرت آدم کے دو بیٹوں کی وہ مفید خبر۔ نبأ اہم اور مفید خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے، بالحق وہ بھی حق کے ساتھ، جو حق و حقیقت پر مبنی ہے۔ ممکن ہے وہ داستان ان میں بھی مشہور ہو، لیکن اس میں تحریف ہو، اس میں صحیح انداز سے انہوں نے بیان نہ کیا، جیسا کہ تورات و انجیل میں بہت ساری ایسی داستانیں ہیں جو اصل داستان وہ وہاں پہ ہے اور قرآن میں بھی ہے، جیسے حضرت ہارون کا جانشین بننا جب حضرت موسیٰ گئے طور پہ 40 راتوں کے لیے، اور سامری کا گمراہ کر دینا، یہ وہاں بھی موجود ہے، لیکن کتاب مقدس میں نعوذ باللہ گمراہ کرنے والے حضرت ہارون ہیں۔ تو بعض داستانیں ملتی ہیں کتاب مقدس کی قرآن کے ساتھ، لیکن اس میں تحریف کا پہلو ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ آپ حق و حقیقت کا جو پیغام ہے، حق و حقیقت پہ مبنی ہے، وہ آپ بیان کریں۔ حضرت آدم کے دو بیٹوں کی داستان اور ان کی اہم اور مفید خبر۔ قرآن نے یہاں پہ کوئی خاص اشارہ نہیں کیا کہ یہ حضرت آدم کون سے ہیں۔ بعض افراد نے کوشش کی ہے کہ اس داستان کو وہ کہیں اور ربط اس کا دیں کہ بنی اسرائیل میں کوئی افراد تھے، کوئی انسان تھا، اس کے بیٹوں کی داستان ہے، لیکن ظاہر ہے جب بھی قرآن کریم میں حضرت آدم کا لفظ ہے تو وہی اول مخلوق جس کو خداوند عالم نے خلق کیا، پھر فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کریں، حضرت آدم اور حوا، جہاں بھی بغیر کسی قرینے کے، ہاں اگر کوئی دلیل آپ کے پاس موجود ہے کہ اس آدم سے مراد کوئی اور انسان ہے
یا کوئی اور آدم ہے تو پھر تو انسان مان سکتا ہے، لیکن جب بغیر کسی شاہد، بغیر کسی دلیل اور قرینے کے ایسے ہی لفظ استعمال ہوتا ہے آدم، تو وہی حضرت آدم ابو البشر مراد ہوں گے۔ اور تاریخ اور حدیث وغیرہ وہ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں کہ حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے جن کی یہ داستان ہے۔ آپ تلاوت کیجئے ان پر حضرت آدم کے 2 بیٹوں کی وہ اہم داستان، اور حق کے ساتھ تلاوت کریں، حق کے ساتھ بتائیں۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے جب قربانی دی، قرباناً کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کا یا کسی اور کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو چیز دی جاتی ہے اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ جیسے مینا میں حاجی قربانی کرتے ہیں یا عید الاضحیٰ پہ مسلمان قربانی کرتے ہیں، تو یہ قربانی یعنی اس سے خدا کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اس جانور کے ذریعے، لہٰذا اس کو قربان کہا جاتا ہے۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو وہ قبول کر لی گئی ان 2 میں سے ایک کی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ ایک کی اللہ نے قبول کر لی، دوسرے کی نہیں کی۔ اس آیت میں اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے کہ کیسے قبول ہوئی، لیکن بعض دوسری آیات میں یہ اشارہ موجود ہے، یا بعض روایات میں کہ آسمان سے آگ آتی تھی جس کو وہ کھا لیتی تھی، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ قبول ہے، جس کی نہیں ہوتی تھی اس کی قبول نہیں، اس طرح کی۔ لیکن یہاں پہ کسی قسم کو کوئی اشارہ نہیں ہے، لیکن یہ ایسا مسئلہ تھا کہ دونوں بھائیوں کو پتہ چل گیا، یہ اس آیت سے سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کہ دونوں بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی نہیں ہوئی۔ آج ہمیں اتنا آسانی سے پتہ نہیں چلتا۔ مثال کے طور پہ ہم قربانی دیتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم صدقہ دیتے ہیں، ہم خمس و زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمیں آج پتہ نہیں چلتا کس کی قبول ہوئی یا کس کی نہیں ہوئی، لیکن یہ ایسا محسوس مسئلہ تھا، اس سے یہ اتنا پتہ چل رہا ہے کہ دونوں کو پتہ چل گیا ایک کی قبول ہوئی ہے دوسرے کی نہیں ہوئی۔ قال لأقتلنک، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ ظاہر ہے اسی نے کہنا جس کی قبول نہیں ہوئی، کیونکہ وہ مرحلے اس میں ہے، آزمائش میں ہے، دشمنی میں ہے، حسد اور کینہ ہے، بغض کے مرحلے میں وہ ہے، لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ قابیل جس کی روایات کی روشنی میں قبول نہیں ہوئی، جو قاتل ہے اس نے کہا کہ میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو اس نے کہا، یہ دوسرے بھائی نے، یہ بھی قرآن کی بہت خوبصورت روش ہے، جہاں جہاں پہ بہت واضح اور عقلی قرائن سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ کس کی بات ہے، قاتل کی ہے، مقتول کی ہے، ظالم کی ہے، مظلوم کی ہے، متقی کی ہے، یا گناہگار اور فاسق اور فاسد کی ہے، قرآن وہاں پہ نام نہیں ذکر کرتا۔ یہاں پہ وہاں بھی ایک نے یہ کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، دوسرا کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ فقط متقین سے قبول کرتا ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ ظاہر ہے جس کی قبول ہوئی ہے، ظاہر ہے جو مظلوم ہے، ظاہر سی بات ہے جو نیک ہے، جو پرہیزگار ہے، اس نے یہ کہا کہ خدا تو فقط متقین سے قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ تو خدا کسی کی قربانی قبول نہیں کرتا۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، تو اس نے کہا اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا، بسطہ دراز کرنا، پھیلانا، اگر تو میری طرف بڑھائے گا اپنا ہاتھ، لِتَقْتُلَنِي، تاکہ تو مجھے قتل کرے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، لِأَقْتُلَكَ، تاکہ میں تمہیں قتل کروں۔ یعنی اگر تو مجھے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، تو قاتل بننا چاہتا ہے، تو میں اس طرح سے نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ تو اگر قتل کرتا ہے تو میں بھی تمہیں قتل کروں، میں تیری طرح نہیں بننا چاہتا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں تو یقیناً اللہ سے خوف کھاتا ہوں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس نے قتل سے منع کیا ہے، وہ قاتل جو ہے وہ خدا کا اس میں خوف نہیں ہوتا، اسی وجہ سے وہ قتل کرتا ہے۔ البتہ یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی فرد، بعض افراد کے یہ ذہن میں آتا ہے کہ حضرت حابیل نے تو اپنا دفاع نہیں کیا، حضرت حابیل کہہ رہے تھے کہ اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے قتل کرنے کے لیے تو میں تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اس میں حضرت حابیل فقط یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور قرآن ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، قرآن ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ قابیل نے کہا میں تمہیں قتل کرنا چاہ رہا ہوں، حابیل نے کہا میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن یہ کہ جب قابیل نے اٹیک کیا اور حملہ کیا، حضرت حابیل نے اپنا دفاع کیا، یعنی اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور وہ ایک عقلی سی بات ہے، فطری سی بات ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ حضرت حابیل نے ان کی مدد کی اپنے بھائی کی کہ ٹھیک ہے آپ مجھے قتل کریں، کیونکہ یہ بھی دینی جو مبانی ان کے خلاف ہے کہ آپ قتل میں آپ قاتل کی مدد کریں، آپ ظلم میں ظالم کی مدد کریں، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ مجھ پہ ظلم کر لیں۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں سید الشہداء نے اپنے قاتلوں کے ساتھ کسی مرحلے میں یہ نہیں کیا ان کے ساتھ تعاون کیا ہو کہ ٹھیک ہے، آخری مرحلے میں استقامت دکھائی ہے، آخری مرحلے تک ان کے سامنے ڈٹے اور کھڑے ہوئے ہیں اور جنگ کی اور لڑے ہیں آخری رمق تک۔ لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح سے یہ سمجھنا کہ حضرت حابیل نے کہا کہ تو قتل کر دے ٹھیک ہے لیکن میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، لہٰذا آپ جیسے چاہو میرے ساتھ کرو، اس طرح سے نہیں آیت کہہ رہی۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، میرا ارادہ یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں ان تبوء کہ تو بوجھ اٹھائے، باسمی و اسمک میرے گناہ کا، جو میرے قتل کا گناہ ہے اس کا بھی تو بوجھ اٹھائے، و اسمک اور جو تیرے اپنے گناہ ہیں۔ ظاہر ہے ایک مرحلے میں تو نہیں انسان قاتل بن جاتا، ظاہر ہے تدریجاً انسان اس مرحلے پہ پہنچتا ہے۔ تو یہ جو میرے قتل کا گناہ ہے یا جو تیرے اپنے گناہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ تیری گردن پہ ہوں، یعنی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں تو خطا کار ہے اور گناہ گار ہوگا۔ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تو ہو جائے گا جہنمیوں میں سے، اصحاب النار میں سے ہو جائے گا۔ لہٰذا ہی اس کو تبلیغ کی ہے، نصیحت کی ہے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ہے ظالمین کی جزا۔ ظالمین وہ جہنم میں ہیں، وہ اصحاب النار ہیں، وہ وہیں پہ رہنے والے ہیں۔ لہٰذا آپ ظالم بھی ہو، آپ اس ذریعے قاتل بھی بننا چاہ رہے ہیں اور آپ کے اللہ نے اعمال قبول نہیں کیے، آپ متقی بھی نہیں ہیں، لہٰذا اس وجہ سے آپ کا ٹھکانہ وہ ہے۔ لہٰذا اس آیت میں یا ان آیات میں کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت حابیل نے ان کی مدد کی ہو یا اپنا دفاع نہ کیا ہو، اور آج ہم اس سے ثابت کریں اگر ہمیں کوئی مارنا چاہتا ہے، ہمیں کوئی قتل کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی یا اس کے ساتھ تعاون کریں یا اپنا دفاع نہ کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فقط ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت حابیل نے سمجھایا کہ اگر تو قاتل بننا چاہتا ہے تو بن جا، لیکن میں قاتل نہیں بننا چاہتا۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآنی آیات کو احسن انداز میں، بہتر انداز میں، جیسے خدا کا ارادہ اسی طرح سے سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ